بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت چہارم میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 22۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سالو کر چکے ہیں، ہمارا آج کا بی لفٹ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درج ذیل پہلوؤں سے آگاہ ہو سکیں، یعنی نزول وحی، سورہ علق کی ابتدائی آیات اور ان آیات کے مطابق علم کی اہمیت۔ اور یہی ہمارا آج کا لیکچر ہے کہ آج کے اس لیکچر میں ہم وحی کے متعلق جانیں گے اور اسی طرح پہلی وحی کے نزول کے متعلق جانیں گے اور پہلی وحی میں نازل ہونے والی آیات اور ان کے اندر موجود جو احکامات ہیں ان کے متعلق جانیں گے۔ پیارے بچوں، وحی کا مطلب کیا ہے؟ تو وحی کا ایک عام مطلب ہے کہ کوئی بھی بات جو کہ پوشیدہ طور پر کسی کے دل میں ڈال دینا یا اشارے سے بات سمجھانا، اس کو بھی وحی کہا جاتا ہے۔ جبکہ دین اسلام میں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص پیغام جو وہ اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کرتا ہے، اور اس کو نازل کرنے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں۔ وہی ہدایت کا واحد رستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے تمام پیغامات اور ہدایات ہمارے پیارے نبی کو صرف وحی کی صورت میں ہی وصول ہوئے، یعنی کہ آپ علیہ السلام پر وحی کی مختلف صورتیں تھیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے پیغامات اور اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل کیے جاتے تھے۔ نزول وحی سے پہلے کا وقت۔ پیارے بچوں، نزول وحی سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے خواب جو ہے وہ آتے تھے، یعنی کہ آپ علیہ السلام جب رات سوتے تو آپ علیہ السلام کو خواب میں کچھ چیزیں بتائی جاتی اور اشارہ تھا یہ اس بات کا کہ آپ علیہ السلام نبی ہیں، یعنی نبوت کے اشاروں میں سے ایک اشارہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو خواب آتے اور وہ خواب سچے خواب ہوتے تھے، یعنی کہ وہ حقیقت پر مبنی ہوتے تھے۔ وہ عظیم دن کیسے آیا؟ یعنی نزول وحی کا دن یہاں سے مراد ہے کہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 40 سال ہوئی اور آپ علیہ السلام اپنی ایک روٹین کے مطابق، ایک معمول کے مطابق غار حرا میں عبادت کے لیے جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو اس دوران آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ اور یہ مہینہ کون سا تھا؟ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا۔ اس مہینے میں آپ علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی آمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے تو اچانک جبریل امین علیہ السلام قرآن مجید کی چند آیات لے کر نازل ہوئے اور پہلی وحی کا نزول آپ علیہ السلام پر اس وقت ہوا، اور یہ آپ علیہ السلام کے لیے بالکل ایک نیا تجربہ تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا پہلے واقعہ کبھی پیش نہیں آیا۔ پہلی وحی میں جو سورت آیت نازل ہوئی اس کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وہ پہلی سورت سورۃ العلق تھی اور اس کی ابتدائی 5 آیات جو ہیں وہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اس پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا فرمایا اور اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ علیہ السلام پڑھیے اور آپ کا رب بہت بڑا اور کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہ وہ جانتا تھا۔ پیارے بچوں، پہلی وحی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ دین اسلام میں علم کا بہت زیادہ اور اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو وحی نازل کی اس وحی میں اس بات کی طرف نشاندہی کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے پڑھنے اور قلم کا، اور اس بات کو ثابت کیا گیا ہے کہ ان دونوں کا تعلق، یعنی پڑھنے کا اور قلم کا تعلق یہ علم کے ساتھ ہے، اور علم کا دین اسلام میں بہت زیادہ اور عرفہ مقام ہے۔ کامیابی کا راستہ۔ تو پیارے بچوں، کامیابی حاصل کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر علم کا حاصل کرنا، یعنی جس کے ذریعے ہم
مختلف چیزوں کو جانتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا۔ جب یہ دو چیزیں ہمارے پاس موجود ہوں گی تو دنیا جہان کی کامیابی ہمیں حاصل ہوگی۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت ہے جسے تمام طلبہ اپنی کمرہ جماعت میں پڑھیں گے، اور اس سبق سے متعلقہ یہ تدریسی جانچ ہے جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں ہی حل کریں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ یہ نکھار ہے جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کر کے لائیں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے والدین سے مکمل تعاون حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔